ایک اخبار میں ایک خبر تھی کہ کتا گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا تو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ 5000 لوگ لاپتہ ہے، اس کا کوئی خبر اس اخبار میں نہیں آئے گا، مگر اس کتے کی خبر آئی تھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے گدھا ہلاک ہو گیا، مگر وہاں پر ہمارے انتہائی انٹلیکچوئل طبقہ وہ روزانہ کے بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں آئے گی۔ ایک دن تو یہ خبر بھی سارے چینلز پر چل رہا تھا کہ عارف علوی نے ٹک ٹاک جوائن کیا۔ وہاں انسانوں کا خون بہہ رہا ہے، وہاں پر مائیں پورا دن رو کر اپنی ہی چادر سے اپنا سر درد کی وجہ سے باندھ لیتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنرل کیانی نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پشتونوں کا ایک علاقہ ہے جس کی مکمل زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ اور رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے لیے اسپیشل بیل بنائیں گے ان کے حقوق دینے کے لیے، ان کے ساتھ کال بھی الاؤڈ ہے، پر بلوچ اور پشتون جو مسنگ ہے اس کو کچھ الاؤڈ نہیں ہے، اس کو کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے۔ انصاف دور کی بات ہے، انصاف دور کی بات ہے، انصاف مانگنے کے لیے بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ انصاف مانگنے کی جرم میں بھی ہم پر کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 123 124 اے بی 1860 میں انگریزوں نے اس علاقے کو غلام بنانے کے لیے جو دفعات انٹروڈیوس کیے تھے، لوگوں پر لگائے تھے، آج پاکستانی ریاست وہاں پر پشتون رہنماؤں پر آج بھی وہی لگاتے ہیں۔ کوئی ڈی کالونائزیشن ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے، ہم اسی کالونیل دور میں رہ رہے ہیں۔ 3 MPO آج بھی وہاں پر کمن ہے، 5 MPO 3 MPO وہی انگریز۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو علاقے انگریزوں کے ساتھ تھوڑے کوآپریٹو تھے ان کے ساتھ آج کا بھی فوج کوآپریٹو ہے، جو نہیں کوآپریٹو تھے اس کے ساتھ آج بھی وہی رویہ ہے۔ پاکستان جب بنا تو یہاں پر فوج تو نہیں بنی، وہی فرنگی فوج میں بھرتی لوگوں کو اکٹھا کر کے نام بنا دیا گیا کہ پاکستان آرمی، تو قالو یہاں پر وہی رویہ جاری رہا، ہمارے ساتھ وہی رویہ آج کل جاری ہے۔ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور یہاں ذکر کیا گیا، کسی نے پڑھا ہے؟ اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار کو مکمل اجازت ہے کہ کسی کو پکڑو، اریسٹ کرو، قتل کرو، گھر میں اسمار کرو، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہی علاج ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے 3 MPO ہے۔ ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کے پاس ہمیں دینے کے لیے اس 21ویں صدی میں جہاں ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں، کیا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ، مسنگ پرسنز، پراکسی وار، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، وہ طالبان، یہ طالبان، داعش، نام تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ TTP کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، ایگریمنٹ میں 1 مہینے کی سیز فائر کا اعلان پورا نہیں کیا گیا تھا کہ باجوڑ میں واقعہ ہوا اور بات آئی کہ داعش نے قبول کی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ موس یعنی کپڑے ہے، جو پیچھے بندہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اور اس خطے میں پروفائلنگ کی گئی، پروفائلنگ کے گویا دہشت گرد ہے، جب اس سے بات نہیں بنی تو غدار ہے، لوگوں کو اتنا وہ کیا گیا۔ ابھی ایک نوجوان آیا کہ میں لاہور سے ہو، کیا آپ واقعی غدار ہے؟ سوال پوچھ رہے تھے، مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا ہاں میں واقعی غدار ہوں، تو وہ تھوڑا مجھے دیکھنے لگا کہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ظالم لوگ، وہ ظالم جرنیل جو یہاں ظلم کرتے ہیں اس کا میں کبھی وفادار نہیں رہوں گا۔ سارا مسنگ پرسن یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، بلوچ مسنگ پرسنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یا اس طرح سندھ میں اور دیگر علاقوں میں، یہ میں نے جو خاکہ پیش کیا وہ صرف بتانے کے لیے کہ جو ہزاروں لوگ شہید اور مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں ان کے گھروں کا، ان کے فیملیز کا کیا حال ہوتا ہے اور یہ سین کیا ہے، یہ سب کی ریپریزنٹیشن ہے۔ یہ یہاں پر صرف ایک علاقے کی نہیں، اس خطے میں مظلوم اقوام کی ریپریزنٹیشن ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی ہم سارے مظلوموں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں 70,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، تھوڑا ان کی بات کرتے ہیں کہ طریقہ واردات کیا تھا۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات ہم سنتے ہیں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کن کن طریقوں سے ہوا؟ فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے۔ 2018 میں فروری میں نقیب اللہ محسود نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوگا
کہ راوانور نے اس کو کس طرح بے دردی سے شہید کر دیا۔ ایک احتجاجی تحریک اٹھی، مگر ہماری قسمت میں احتجاجی تحریک چلانے کے بعد بھی انصاف نہیں ہوا۔ راوانور کے متعلق لکھا گیا کہ 444 اور بھی ان نے لوگ قتل کر دیے۔ راوانور آزاد ہے، مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے۔ ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے۔ علی وزیر کو جیل میں رکھنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے اس ملک میں ادارے اور عدالت موجود ہے، مگر علی وزیر کے خاندان کے 17 شہیدوں کو انصاف دینے کے لیے کوئی عدالت اور کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔ فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ابھی 29 اکتوبر کو زار قیوم اور لال مرجان نارتھ وزیرستان کے 2 شہری تھے، بنوں سے 8 مہینے پہلے گرفتار کیے تھے، مزدور تھے۔ 29 اکتوبر 2021 کو میرلی میں ان کی لاشیں کہیں ڈال دیے، پھینک دیے اور کہا کہ انکاؤنٹر میں مار دیے گئے۔ فیک انکاؤنٹر کے نام پر اگر میں یہاں بات شروع کر دوں تو ہزاروں واقعات ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا، وہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا ہے، وہ ان ماؤں کی امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے، ان بچوں کے امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے جو ان کے سہارے جیتے ہیں، وہ اس گھر کے معیشت کا بھی قتل ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور شکل ہے ڈائریکٹ کلنگز، ڈائریکٹلی مارتے ہیں، جس طرح کے خڑ کمر شہداء کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ 26 مئی 2019 کو اسٹریٹ فارورڈ ایک ریلی پر فائرنگ کر دی گئی، جس میں 16 شہید ہو گئے اور 45 زخمی ہو گئے، اور یہ ڈائریکٹ فائرنگ پشتونوں کے گیدرنگز پر کرنے کے روایات پاکستان بننے کے ایک ہی سال میں شروع ہو گئے تھے۔ بابڑا سے لے کر آج تک وہی ڈائریکٹ کلنگز کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پروفیسر ارمان لونی کو بھی ڈائریکٹ شہید کر دیا گیا۔ اور اس طرح آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، کیونکہ میڈیا والوں کو جرنیل کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کرنل کی طرف سے، کہ آپ لوگوں کو وہ حالات بتا دیں، ورنہ پچھلے سال چمن میں عام عوام پر جب فائرنگ کیا گیا، اس میں جو 2 نوجوان عبدالرزاق اور متی اللہ شہید ہو گئے، اس کے عمر 12 سال اور 14 سال تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور شکل بھی ہے ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا، ریئیکشنری کلنگ، یعنی کہیں فوج پر فائرنگ ہوا تو وہ عام عوام کے علاقوں میں گھس کر وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ صرف یہاں پر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ یہ 9 مئی 2009 کا دن ہے۔ سپن وانا کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر فوج پر ایک فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے بعد وہ گاؤں میں داخل ہوئے۔ اس وقت گاؤں کے سکول میں اساتذہ کی میٹنگ چل رہی تھی۔ 17 اساتذہ کو ڈائریکٹلی شہید کر دیا گیا وہاں ہی موقع پر۔ یہ 21 اگست 2017 کی بات ہے کہ شام کئی ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں ناخوشگوار واقعے کے بعد 3-4 دن سے لوگوں کو گھروں سے نکال کر اس پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ زار خان ایک نوجوان تھے جو مرگی کے مریض تھے، ان کے سارے ڈاکٹر کے کاغذات فوج کو دکھا دیے کہ یہ مریض ہے، مگر پھر بھی انہوں نے کہا ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ ان کے ماں اور باپ کے سامنے، اس کا باپ عبدالغفور جو ایک ریٹائرڈ حوالدار تھے، اس کے سامنے زار خان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ماں وہ مینٹلی خراب ہو گئی، اور 1 سال بعد اس کا ڈیتھ ہوا، وہ بھی زنجیروں میں باندھی ہوئی تھی۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ایک اور شکل ہے جو ہمارے لوگ بھگت رہے ہیں، ٹارچر سیل میں کلنگز۔ یہاں میرے دوست بیٹے ہیں، ان کے کزن تھے محمد یونس، 2009 میں لاپتہ ہو گئے۔ 2000
2018 में उसकी लाश मिल गई। उसका एक बच्चा था जो उसके लापता होने के 2 महीने बाद पैदा हुआ था। उन्होंने यानी उसका अरमान था अपने वालिद को देखने का, मगर उसको लाश ही मिली। ये टार्चर सेल में जो लोगों को मारते हैं। जनवरी 2018 में पिनकई बहरवंद इलाके में नाखुशगवार वाक़े के बाद जब लोगों को अरेस्ट किया तो एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि एक लाश पड़ी है कब्रिस्तान में, आप लोग उठा दें, इस गांव का है। उन्होंने वहां पर टार्चर सेल में खुदकुशी की। खुदकुशी कोई नहीं कर सकता है। सारे लोग भाग रहे थे, यानी बच्चे औरतें, कि अब किस घर का है वो। उसका नाम नुराइन था। दूसरे दिन एक और लाश वहां पे आया और आपको वहां कहते कि डायरेक्ट दफन करना है। एक बार तो तालिबान कह रहे थे कि 10 बजे तक दफन नहीं करना है। कभी कहते हैं वहां पर ये जो मिलिट्री और तालिबानों का सिस्टम है कि डायरेक्ट दफन करना है। दूसरे दिन फिर एक लाश आया कि दीवार से छलांग लगाई है, ये मारा गया। सारे टार्चर थे। उसका नाम अमीरुल्लाह था और तीसरे दिन कयूम की थी खुदकुशी, लेकिन हर बार नाम नहीं बताते थे। बस लोग आ जाते थे गांव के, वहां पर पाया जाता कि किसका है, किसका अपना है। सितंबर 2015 में ज़ियारत से तहसील सरवकई का एक इलाका है, वहां पर बमबारी हुई। मैंने खुद वो हालात अपने आंखों से देखे। ये जितना भी बयान कर रहा हूं इनके बारे में चैलेंज देता हूं। अभी स्टाम्प पेपर लिखूंगा कि दुनिया के किसी भी रिसर्च वालों ने इसको गलत साबित कर दिया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सितंबर 2015 में ज़ियारत में बमबारी हुई। हम स्टूडेंट थे, वहां पर पहुंचे तो 4 ख़वातीन और 5 बच्चे मुकम्मल टुकड़े हुए थे। टुकड़े को इकट्ठा करके बोरियों में जनाजे पढ़ाए गए। उसकी सिर्फ एक ही बच्ची रह गई थी जो होश में आने के बाद बार बार अपने माँ का पूछ रही थी, मगर वहां कोई माँ नहीं थी। तो ये वो जबर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जबर ये नहीं था, इससे भी ज्यादा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया पर वहां पर पटी चल रही थी कि पाक फिजाया की कामयाबियां जारी, ज़ियारत में 13 दहशतगर्द हलाक। इसका एक और शक्ल है जिसको हम टारगेट किलिंग कहते हैं। सरदार आरिफ वजीर इसी टारगेट किलिंग के शिकार हो गए। मलक रईस, बल्कि एक तो सिटिंग एमएनए थे मिराजुद्दीन, उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। नूर इस्लाम दौड़ अभी पिछले 2 महीनों में वो भी टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। फिरोज शाह स्वात में, शाह फैसल दिर में, मतलब सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 सालों में 418 घर टारगेट किलिंग में गुजर गए हैं। पूरे मिलिटराइज्ड एरिया है, वहां पर जितनी पहाड़े हैं उन सब के ऊपर किले होते हैं, रास्ते में चेक पोस्ट होते हैं। स्पाटा का 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो उनको दिखाई नहीं देते हैं। हमारे घर के सहन उनको दिखाई देते हैं, रात वाले दूरबीन भी होते हैं। फिर कौन आता है इस बीच में? मेरे लिए में अभी फरवरी में 4 खवातीन को जो 16,000 रुपए की तनख्वाह पर एनजीओ के साथ काम करके अपने बच्चों को परवरिश करती थी, उन चारों को शहीद कर दिया गया, मगर आज तक इनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये टारगेट किलिंग उन इलाकों में ज्यादा होती है जहां मदनियात ज्यादा होते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान, बोया, मोहम्मद खैल जो कापर और गोल्ड से भरी पड़ी है, वहां के लोकल लोगों को ट्रक की ड्राइवरी भी नहीं मिलती है। चाइना के साथ एग्रीमेंट करके सिर्फ वहां पर लोगों को टारगेट किलिंग मिलती है और कुछ नहीं। इस तरह अगर बम धमाकों और शक्लों की बात करें, एपीएस के शुहादा से लेकर क्वेटा के वकला तक और फिर ताहिर दौड़ की सवालिया लाश, इन सब के लिए जब हमने मुतालबा किया कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए तो कहा गया कि तुम लोग गद्दार हो। अपने मजलूम और महकूम लोगों की, आवाम की तर्जुमानी अगर गद्दारी है, बहुत ज्यादा फख्र है हमें इस पर। प्राउडली हम गद्दार है। हम इन जालिम जर्नलों के वफादार नहीं बनेंगे। अब एक और शक्ल है मिसिंग पर्सन्स की। मुतालबा यही है कि मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश करे। अगर इसमें कोई मुजरिम है, आइन के मुताबिक सजा दो। अगर कोई इनोसेंट है तो
اس کو رہا کر دو. میں صرف ایک دو ان کے کیسز آپ لوگوں کو سناتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. کمال الدین ہمارے علاقے کے نوجوان تھے، والد کا نام شیرین خان ہے. 17 سال کی عمر میں وہ کنٹین میں کام کر رہے تھے، وہاں سے اٹھائے گئے. وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. اس کے والد دبئی میں مزدوری کرتے تھے. ہمارے پشتونخوا میں مدنیات کی، خشک مواجات کی کمی نہیں ہے. جنت جیسا وطن ہے، مگر ہماری روزی لاہور، کراچی اور دبئی کے گلیوں میں لکھا گیا ہے ان ہی اسٹیٹ پالیسیز کی وجہ سے. تو وہ دبئی کی مزدوری چھوڑ کر یہاں آیا، اپنی ساری جائیداد فروخت کی اس کا کوج لگانے کے لیے کہ پتا چلے کہ کہاں ہے کمال الدین. جب 2016-17 میں آئی ڈی پیز واپس اپنے علاقے جا رہے تھے، شیرین خان نہیں گئے اپنے علاقے. اس نے کہا ہمارے علاقے میں نیٹ ورک نہیں ہے، 21ویں صدی ہے. آج بھی میں 2-3 مہینے جب ایکٹیویزم میں بزی ہوتا ہوں، اپنے گھر کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لینڈ لائن کی سسٹم تک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا شیرین خان نے کہ اگر میں وہاں چلا جاؤں تو ایسا نہ ہو کمال الدین رہا ہو جائے اور مجھے کال آ جائے اور میں یہ مس کر دوں. تو اس وجہ سے وہ اپنے گاؤں نہیں جا رہے تھے. مگر 2020 میں ابھی پچھلے سال اسی ارمان میں اس والد کا ڈیتھ ہوا ہے. اس کی والدہ رہ گئی ہے جو انتظار کر رہی ہے. یہ مسنگ پرسنز کی تھوڑا انٹروڈکشن تھا کہ کس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور مسنگ پرسنز 5000 لوگوں کے ہمارے پاس ڈیٹا ہے، وہ کورٹ میں پیش کرے.